اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ دوستوں برخوردارو، تاک راتیں گزرتی جا رہی ہیں، نجات کا حاصلہ، دوزخ سے نجات حاصل کرنی ہے تو کچھ یہ چند دن باقی ہیں، ان میں سے فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی۔ نوافل سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں نے نوافل کی کثرت کہا ہوا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد شریف، نیک بندوں کا اس میں ذکر ہے کہ کن پر چلاؤ؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ تو کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، جن کی شان پہلے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہے، ان کا ذکر ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو ہم کن کے نقش قدم پر چلو؟ پہلے اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ انہیں نے نوافل کی زیادتی کہا ہوا ہے۔ تو ہر نماز کے ساتھ اگر آپ نفل ادا کر لیں تو پریشانی اس میں کیا ہے؟ باقاعدگی سے اگر کوئی نفل ادا کر لے ہر نماز کے ساتھ، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، جتنے بھی جی چاہے وہ نفل ادا کرتا چاہے، باقاعدگی کر لے، پابندی کر لے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو باقی جو نوافل کا دنوں میں ذکر ہے جتنے مرضی پڑھتے جائیں، تو جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھتے جائیں۔ تو جو کسی اللہ کے نیک بندے نے پابندی سے ادا کی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نوافل، فرائض کے بعد نوافل کی جو زیادتی کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ نوافل میں سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، تو اللہ اس کو شکرانے کے ناول ہم کس کی چیز کا شکر ادا کریں؟ اللہ نے کتنی صحت، کتنے ذرائع، کتنے ہمارے رزق کی فراوانی، اگر ہم اللہ کہتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، تو اگر ہم ہر وقت نوافل ہی پڑھتے رہیں تو اللہ تو راضی ہوگا۔ تو اس لیے نوافلوں سے گھبرانا، سنتوں اور نوافلوں سے گھبرانا، یہ مزید پریشانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے فرائض کے بعد جب کیا ہم فرائض کی پابندی بالکل کرتے ہیں؟ کئی دفعہ تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، کئی دفعہ جماعتیں رہ جاتی ہیں، فرائض پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو نوافل کی عادت ڈالے گا، اکثریت سے نوافل پڑھے گا، وہ فرائض کی کمی پوری ہوتی جائے گی۔ تو دوستو برخوردارو، نوافل باقاعدگی سے جو پڑھ لیتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کیا دوسرے مسلمان محفوظ رہ رہے ہیں؟ اب جج صاحبان کو بھی کیسے کیسے ان کے پیچھا کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا یہ ہم زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ رہے ہیں؟ تو دوستو برخوردارو، کم از کم پورا سال ہی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جب رمضان آ جائے اس کو تو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اس کا تو احترام کرنا چاہیے۔ رمضان میں بھی
ایسی حرکتیں یہ زیبا نہیں دیتی پھر پڑھے لکھے لوگوں کو۔ تو دوستو اٹھو، فلسطین والوں کے لیے اور کشمیر والوں کے لیے دعا کریں، اور تاک راتوں کی قدر کر لیں، تاک راتوں میں نوافل کی زیادتی کر لیں، قرآن پاک زیادہ پڑھ لیں، درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ لیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔